دینی بھائیوں، حج یہ خانہ کعبہ کی مرکزی حیثیت اور اس کے تعلق سے مسلمانوں پر مشروع دیگر اعمال طواف، عمرہ اور استقبال قبلہ میں بھی سب سے اہم اور نمایاں عمل ہے۔ حج چونکہ متعینہ مہینوں شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، جنہیں اشہر الحج کہا جاتا ہے، حج کے مہینے کہا جاتا ہے، خاص طور پر 8 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے متعینہ اوقات پر کیے گئے مناسک و اعمال، مثلا احرام، طواف، سعی، قیام منا، وقوف عرفہ، رمی جمرات، حلق، قربانی وغیرہ وغیرہ، یہ عظیم دینی شعارت ہے، اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ دینی بھائیوں، عمرہ اور حج بیک وقت یہ مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے نماز یہ صرف جسمانی عبادت ہے، روزہ صرف بدنی عبادت ہے، لیکن ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم مالی عبادت کو بھی انجام دیتے ہیں۔ حج ایک خاص اور منفرد عبادت ہے، لیکن اس میں اسلام کی اصل بنیاد توحید کی طرف خصوصی توجہ دلایا جاتا ہے اور شرک سے اجتناب کی بار بار تلقین کی جاتی ہے، کیونکہ حاجی جو تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، توحید کے گن گاتا ہے، لا شریک لک لبیک، اور شرک کی نفی کرتا ہے، غیر اللہ کی نفی کرتا ہے، یعنی ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور دیگر تمام طاقتوں کا انکار کرتا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے جو حاجی ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حج ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ ایک دعوتی مشن بھی ہے، اور حج سے بہت سے پیغامات بھی واضح ہوتے ہیں کہ تمام حاجیوں کا ایک اللہ کی رضا اور اخلاص کی خاطر ایک رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں ایک ہی لباس احرام میں ملبوس ایک ہی کلمہ تلبیہ پڑھتے ہوئے متعینہ وقت پر ایک ہی جگہ جمع ہونا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا ایسی اتحاد و اتفاق ہے اور مساوات و برابری کا عملی مظاہرہ ہے۔ ساتھ ہی رنگ و نسل کی تمیز کیے بغیر، امیر و غریب کی تمیز کیے بغیر، اونچ نیچ کی تمیز کیے بغیر، کالے گورے کی تمیز کیے بغیر، زبان و لباس کی تمیز کیے بغیر، زمان و مکان کی تمیز کیے بغیر یہ حج کو انجام دیا جاتا ہے، جو پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آف اسلام، یعنی پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر کا لوگ قصد کرتے ہیں، خواہ وہ کالا ہو، گورا ہو، کسی بھی لباس میں نکلے، لیکن وہاں سفید لباس میں احرام کی حالت میں سارے کے سارے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی دوہرا سلوک نہیں کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غریب انسان آیا ہوا ہے کسی جگہ سے تو اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہے، اس کے لیے کوئی تیسرا راستہ ہے، سب کو ایک ہی راستے میں کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے جو آج پوری دنیا کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس اسلام کے ارکان کو فالو کرتے ہیں انہی میں سے حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. یہاں جو محل استشہاد ہے، جو مین ٹاپک ہے کہ استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. حج یحج حج المکان، کسی جگہ کا قصد کرنا. حج کا بنیادی مفہوم القصد یعنی ارادہ کرنا. اللہ کی عبادت، مناسک حج کو پورا کرنے بیت اللہ کا قصد و ارادہ کرنا مخصوص اعمال کے ذریعے یہ حج کہلاتا ہے. اور حج کی فرضیت راجح قول کے مطابق 9 ہجری میں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی زندگی میں حج کیے، 4 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا. ان تمام چیزوں کی معلومات رکھنا ہر مسلمان مرد و زن کے لیے ضروری ہے. اور حج کی فرضیت کے لیے کیا کیا شروط ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پر حج نہیں ہے. اسی طریقے سے عاقل ہے، عاقل ہونا چاہیے. مجنون پر حج نہیں ہے، اس پر ساقط ہے. بالغ پر حج ہے، نابالغ پر حج نہیں ہے. اگر کسی کا بچہ آپ حج کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں اپنے بچے کو تو وہ ثواب آپ کو ملے گا. لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اگر استطاعت رکھتا ہے، کیپیسٹی رکھتا ہے، تو اس کو پھر سے حج کرنا ہوگا. جو آزاد شخص ہے اس پر حج ہے، غلام پر حج نہیں ہے. اور استطاعت بھی ہونا چاہیے، مال کی استطاعت ہونی چاہیے، اور مال وہ ہو جو مال حلال ہو. اسی طریقے سے عورت کے لیے تمام کی تمام چیزیں. اور اسی کے ساتھ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة الا ذی محرم، کہ عورت سفر نہیں کر سکتی ہے مگر محرم کے ساتھ، یعنی محرم کے ساتھ اس کا جانا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں بالکل واضح کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتلایا کہ حج زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہر اس مرد عورت پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں اور طاقت کے ساتھ استطاعت بھی رکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا، فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے، فحجوا تو تم حج کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ تم حج کرو. یہ سن کر صحابی رسول اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں. اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں. تیسری مرتبہ بھی صحابی رسول پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں. چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو قلت نعم، اگر ہم یہ کہہ دیتے نام ہاں ہر سال، لوجبت تو تم پر واجب ہو جاتا، ولما استطعتم تو تم استطاعت نہیں رکھتے. انسان پریشان ہو جاتا، یعنی پوری اس کی کمائی، پوری زندگی سوچتا کہ کیسے اس کی کیپیسٹی کو ادا کیا جائے اور حج کی ادائیگی کی جائے. پیسہ ہی جمع کرتے ہوئے صرف حج کی ادائیگی کے لیے انسان پورا دن اور پورا وقت لگا دیتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دین ہمدردی کا وہ مظاہرہ پیش کیا کہ امت کے دین ہمدرد رہے. یہ کہا کہ ایک بار ضروری ہے، پوری زندگی میں ایک بار ضروری ہے. جیسے ایک انسان یعنی امت محمدیہ پر سب سے پہلے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو کم کروایا، 5 وقت کی نماز فرض ہوئی. اس کے باوجود بھی انسان 5 وقت کی نماز پڑھنے میں
اس کو نہ جانے کتنے نعرے پڑ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے بہانے اس کو لگانے پڑتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، سونے میں لگا رہتا ہے، تو ایک 5 وقت کی نماز کم کرا 50 وقت کی نماز کم کراتے کراتے 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، اس کے باوجود بھی مسلمان اتنا نکما ہے کہ اسلام کا جو سب سے اہم رکن ہے نماز اس کی ادائیگی نہیں کر پاتا ہے۔ تو حج جو ہر سال فرض ہو جاتا اس کے لیے کیپیسٹی ہونا لازمی ہے، استطاعت ہونا لازمی ہے، وہ کیسے کر سکتا تھا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا زندگی میں فرض ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استطاعت رکھنے والوں پر حج فرض ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کے گھر کا قصد کرنا، حج کرنا، جو استطاعت رکھتے ہیں اس کے راستے میں وہ اللہ کے گھر کا قصد کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو یقیناً اللہ رب العالمین تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی عبادتوں کو انجام دے لیں، جتنے بھی اچھے کام کر لیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا استطاعت کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، زاد راہ یعنی سامان سفر آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہو کہ آپ کے گھر کا خرچ بھی چل رہا ہو اور ساتھ ہی آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں میسر ہوں، اور فرمایا والراحلہ، اور سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، تو گویا کہ آپ پر حج فرض ہو جائے گا، آپ پر حج فرض ہو جائے گا۔ جب کوئی شخص ان شرائط کے مطابق حج کی قدرت رکھتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج ضرور کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے تعجلوا الى الحج، کہ تم حج میں جلدی کرو، فإن أحدكم لا يدري، کہ تم کو نہیں معلوم، تم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کب انسان بیماری میں مبتلا ہوتے، کب انسان کو کیا ضرورت آن پڑے، کب انسان کی موت آ جائے، کب انسان کو کیا وقت آ جائے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اسی لیے کیپیسٹی ہے، استطاعت ہے تو تمام بہانوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے گھر کا قصد کریں، بیت اللہ کا حج کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ابھارا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر ایک شاعرانہ نظر ڈالتے ہیں، جو کیپیسٹی رکھنے والے مسلمان ہیں وہ نہ جانے کتنے بہانے کرتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے بہانے ہمارے معاشرے میں ہیں کہ بیٹی کی شادی کر دی جائے، بیٹے کی شادی کر دی جائے، گھر بننے والا ہے گھر بن جائے، بنگلے میں لوگ رہ رہے ہیں، چرپہیا گاڑی میں چل رہے ہیں، لگژری لائف جی رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام کام ہو جائیں، ہماری یہ خواہش ہے، فلاں خواہش ہے، یہ تمام کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی تب ہم اللہ کے گھر کا قصد کریں گے۔ یہ ہماری ایسی منفی سوچ ہے، ہماری زندگیوں میں منفی اثرات مرتب ہیں، اس وجہ سے ہم یہ جو اسلام کا سب سے اہم رکن ہے اس کی ادائیگی ہم نہیں کر پاتے، اور اسی کی بنیاد پر ایک مسلمان کہلایا جائے گا جب ایک انسان استطاعت رکھنے کے باوجود بھی جب حج نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس رکن کا انکار کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان شہروں میں کچھ لوگوں کو بھیج کر معلوم کروں کہ کس کے پاس مال موجود ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو اس پر میں جزیہ لگا دوں، اس پر میں جزیہ لگا دوں، اس پر میں ٹیکس لگا دوں۔ اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی کیپیسٹی ہونے کے باوجود بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس پر ٹیکس لگانے کی بات کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اور وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے استطاعت کے باوجود انکار کیا تو گویا کہ اس نے اسلام کی نفی کر دی، اس نے اسلام کی نفی کر دی۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ
جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کیا فرق پڑتا ہے اس کو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ کا مائنڈ چینج ہونا چاہیے کہ اگر اس سال ہم نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم آئندہ سال کرنے کا عزم کریں، ہمت کریں کہ انشاءاللہ ضرور آئندہ سال کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعدد فضائل بیان کیے ہیں، اس کے مناقب ذکر کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ۔ آپ حج کر رہے ہیں، حج مبرور آپ کا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ جب ایک انسان حج کرتا ہے اور حج مبرور ہو جاتا ہے اس کا، تو گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فسق و فجور نہیں کیا، شہوانی فعل نہیں کیا، یعنی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی زبان کی حفاظت کی، یعنی تمام برائیوں سے اس نے اجتناب کیا، تمام برائیوں سے وہ بچا رہا، تمام لغویات سے بچا رہا، شہوانی فعل سے بچا رہا، تو گویا کہ اپنے شہر لوٹتا ہے۔ رجع کیوم ولدته امه، ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بالکل کورے کاغذ کے مانند ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان جب حج کر کے حج مبرور کر کے لوٹتا ہے تو گویا کہ وہ بالکل جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت نکلتا ہے ویسے ہی وہ ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے صاف پاک ہوتا ہے۔ ایک انسان ایسے حج کی ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک انسان حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، حج مبرور وہ بھی ہے کہ ایک انسان نیکی کر کے دنیا میں آیا ہوا ہے، نیکی کیا، خانے کعبہ سے اپنے گھر کا قصد کیا، نیکی کرنے کے بعد پھر نیکی کرے، نیکی کرنے کے بعد پھر نیکی کرے اور گناہوں کے نہ کرنے کا عزم کرے، اس کی زندگی میں انقلاب آ چکا ہو تو گویا کہ وہ حج مبرور ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ جب ایک انسان حج کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حج کی فضیلت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتلایا تاکہ ایک انسان حج کرے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اس کے تمام گناہوں کی معافی تلافی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عظیم الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما تنفی الکیر خبث الحدید۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ حج و عمرہ کرتے رہو، تابعوا الى الحج والعمرہ، یعنی پے در پہ حج و عمرہ کرتے رہو، فإنہما، یہ دونوں حج اور عمرہ، یہ آپ کے فقر کو، محتاجگی کو، آپ کی پریشانی کو، آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ ایک انسان شکوے کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، فقر و محتاجگی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو وہ قصد کرے کہ ہم اللہ کے گھر کا قصد کریں گے، ہم حج کریں گے، ہم عمرہ کریں گے، تو فقر و محتاجگی اس کی زندگی سے دور ہو جائے گی۔ حج اور عمرہ کرنے سے یہ فائدہ ہے، حج اور عمرہ کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ ایک انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں فقر کی بات کی وہی ذنوب کی بات کی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو حج اور عمرہ کرتے ہیں۔ کما تنفی الکیر، کیسے گناہ معاف ہوں گے؟ جیسے ایک لوہا، جب لوہار لوہے کو بھٹی میں ڈالتا ہے تو جتنا بھی زنگ ہوتا ہے سب کچھ نکال دیتا ہے، میل کچیل کو نکال دیتا ہے اور بالکل خالص لوہا ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایک انسان کی زندگی سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حج کی طرف ابھارنا ہے تاکہ ایک انسان قصد کرے، ارادہ کرے کہ اللہ کے گھر کا ہم بھی قصد کریں گے۔ دینی بھائیوں،
اگر کم از کم حج نہیں کر سکتے تو یہ ارادہ کرے کہ عمرہ کریں گے، عمرہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان یہ کفارہ ہے۔ آپ اس سال حج کیے، 10 سال بعد حج کر رہے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہیں یہ کفارہ ہے۔ ایک انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان ایک عمرہ کرنے کے بعد پھر اس میں کتنا بھی غیب ہو، اس کے بعد پھر وہ عمرہ کر لیتا ہے، تو یہ تمام کی تمام جو درمیان میں جو بھی گناہ ہے اس کے لیے کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا کہ اور آپ کے اندر اور تھوڑی سی کیپیسٹی ہے، تھوڑی سی کیپیسٹی ہے، تو ام سنان رضی اللہ عنہا انصاریہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کہ رمضان آئے گا تو عمرہ کر لینا، یہ عمرہ یہ حج کے برابر ثواب ہے۔ یعنی ایک انسان جب رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو یہ حج کے برابر ثواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ سارے کے سارے فضائل اس لیے بیان کیے تاکہ ایک انسان دلچسپی اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ کے گھر کا قصد کریں گے، کم از کم حج نہیں کر سکتا ہے تو عمرہ کرے۔ اس لیے یہ فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، یہ اتھینٹک روایت ہے، گویا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ عمرہ کرو، اگر عمرہ نہیں کر اگر عمرے کی کیپیسٹی ہے، اگر حج نہیں کر سکتے تو عمرہ کرو، اور عمرہ کرو کہ کسی بھی مہینے میں آپ کر سکتے ہو عمرہ، اور اگر رمضان مبارک کے مہینے میں کہ تو نور علی نور، آپ کو حج کے برابر ثواب دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل، ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور یہ سب سے افضل عمل ہے۔ کہ ایک انسان حج کر رہا ہے، اللہ نے جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، کیپیسٹی اگر ہے اس کی ادائیگی کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ سب سے افضل عمل کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا انٹرنیشنل لیول پر کتنے مسلمان حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کتنے مسلمان حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کتنے امیر، کتنے غریب، کتنے لاچار، کتنے بے بس، کتنے فقیر پیسہ اکٹھا کر کے اللہ کے گھر کا قصد کر رہے ہیں، صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی مل جائے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی مل جائے۔ ایک انسان اس لیے اللہ کے گھر کا قصد کیے ہوئے کتنے پیسے لگتے ہیں، 7-8 لاکھ 10 لاکھ کتنے پیسے لگتے ہیں، پھر بھی وہ جتن کر کے محنت کر کے اکٹھا کر کے اللہ کے گھر کا قصد کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، کم از کم اگر کر نہیں سکتا ہے تو یہ ایمان رکھے کہ اگر جب بھی موقع ملا تب بھی ہم اللہ کے گھر کا قصد کریں گے، تب بھی ہم اللہ کے گھر کا حج کریں گے۔ یہ کم از کم نیت ہونی چاہیے انسان کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان بزرگ ہو چکا ہے، عمر رسیدہ ہے، کمزور ہے، ضعیف سے لاغر ہو چکا ہے، عورت ہے، اس کا جہاد کیا ہے؟ جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان لاغر ہو چکا ہے، بزرگ ہے، کمزور ہو چکا ہے، ضعیف ہے، عورت ہے، تو اس کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نوجوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ابھارا کہ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو سب سے پہلے کہ ایک انسان عبادتوں کو انجام دے، کیونکہ نوجوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ۔
اس لیے نوجوانوں سے مخاطب ہوں میں کہ وہ سب سے پہلے آ کر قدم بڑھائیں. جب بھی اذان ہو سب سے پہلے ان کا قدم مسجد میں جانا چاہیے. جیسے اذان ہو 5 وقتہ اذان کی تو دور کی بات، ابھی ہم نے دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے 2 4 5 لوگ ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور مسجد ویران. جمعہ کا دن ہے جو چھوٹی عید ہے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی یہ حالت ہے. 5 وقتہ صلوات کی تو میں بات بھی نہیں کرتا ہوں، یہ جمعہ کے دن کی بات ہے کہ ہر کوئی جمعہ کے دن حاضر ہوتا ہے، لیکن جمعہ کے دن بھی ایسی حالت ہے، کتنی خستہ حالت ہے مسلمانوں کی کہ آج بھی مسلمان جمعہ کے دن بھی صحیح طریقے سے حاضر نہیں ہو پا رہا ہے. نعوذ باللہ، کتنے افسوس کی بات ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ دینی بھائیوں ایز اے ریکویسٹ میں کہتا ہوں کہ آپ 5 وقتہ صلوات کی ادائیگی تو کریں ہی، آپ جمعہ کے دن پہلے سب میں آنے کی کوشش کریں، اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا، صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا. اس طرز عمل کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم سرخ روئی کی زندگی گزار سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، ہم ایمان کی مکمل پیروی کرنے والے بن جائیں، تبھی گویا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے. تو حج ہمیں کرنا چاہیے، حج ضروری ہے کرنا، استطاعت ہے تو. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حج کی فضیلت بیان کی تاکہ ایک انسان کے اندر تڑپ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو. الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، والحاج والمعتمر وفد اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مہمان ہیں وہ لوگ، اللہ کے مہمان ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے گھر کا آپ قصد کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کی مہمان نوازی اللہ رب العالمین کر رہا ہے. آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں. آج ایک انسان کسی کے گھر پر مہمان آ جاتا ہے، اس کی کتنی خاطر تواضع ہوتی ہے، اور اللہ جس کی مہمان نوازی کرے اس کا کیا کہنا ہے، اس کی حیثیت کا کیا کہنا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے مہمان ہیں، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے ہمارے مہمان ہیں. آپ بھی مہمان بنو، اللہ کے گھر کے مہمان بنو، اللہ کے مہمان بنو. ایک انسان کی ویلو کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا مہمان بنے. اللہ کہہ رہا ہے وفد اللہ، کہ اللہ کے گھر کے مہمان. دعاہم، اللہ نے بلایا ان کو، اور ان کو بلایا تو سامنے والے نے لبیک کہا. دعاہم، اللہ جب اللہ سے انہوں نے دعا کی فاجابوا، تو اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا. جب ایک انسان حج اور عمرہ کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واسألوه فأعطاهم، جو بھی وہ سوال کرتے ہیں حج اور عمرہ کرنے والے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے، جو بھی سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے سوال کو قبول کر لیتا ہے. ایسے لوگوں کو جو بھی وہ مانگتے ہیں، جائز خواہشات ان کی ہے، اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے، اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے. اللہ اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کا قصد کیا جائے. اور صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر حج کے دوران اگر موت آ جائے تو انسان سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کرنے کے لیے نکلے فمات، پھر وہ مر جائے، كتب له، تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اجر الحاج، یعنی حج کا اجر لکھ دیا جاتا ہے الى یوم القیامہ. اور اس کو وہ اجر کل قیامت کے دن اس کو ملے گا. یہ اجر جو حج کرنے جاتا ہے، قصد کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا اجر لکھا جاتا ہے. اور دوسرے ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کے لیے نکلتا ہے فمات، پھر وہ مر جاتا ہے، كتب له اجر المعتمر، تو اس کو عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، عمرے کا اجر لکھا جاتا ہے. اور قیامت کے دن اس کو کل عمرے کا ثواب دیا جائے گا. صرف اس نے نیت کی ہے، اس نے قصد کیا ہے، لیکن اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ سکا ہے، پھر بھی اس کو اجر مل رہا ہے. گویا کہ نیت کا بہت بڑا دخل ہے. ایک انسان کتنا بھی عمل کر لے، اس کی نیت درست نہیں ہے تو گویا کہ وہ عمل
قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے نیت انسان کی اچھی ہونی چاہیے. آپ بھی نیت کریں, آج ہی نیت کریں کہ یہ سال موقع نہیں ہے تو کم از کم آئندہ سال ضرور ہم جائیں گے حج کرنے کے لیے. ابھی موقع نہیں ہے تو کم از کم عمرہ ضرور کرنے جائیں گے. جب حاجی لوگ ریٹرن آئیں گے یہاں پر پھر عمرے کا موقع ملے گا, ہم عمرے کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ اللہ کی خوشنودی ہمیں بھی حاصل ہو جائے. یہ نیت ہونی چاہیے. کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی موت آ جائے اور کل قیامت کے دن ہوگا کہ قبر سے جب نکلے گا وہ تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے گا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک شخص میدان عرفات میں اونٹنی سے گر پڑا اور اونٹنی نے اسے کچل دیا اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیری کے پتوں سے غسل دو اور انہیں احرام کے کپڑوں میں کفن دے دو اور اس کے سر کو نہ ڈھانپو, اس کو خوشبو نہ لگاؤ. اور فرمایا کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا. تو یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. لبیک, ایک انسان تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا کل قیامت کے دن, یعنی اس بات کی گواہی رہے گی کہ یہ اللہ رب العالمین کے گھر کا اس نے قصد کیا تھا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تمام معبودان باطلہ کی نفی یہاں کی جا رہی ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو پوری دنیا کا مرکز اللہ رب العالمین کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ, پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل لیول پر یہ پیغام جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے, غیر اللہ سے برات کا اعلان کیا جائے. یہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے, یہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ پورے کے پورے مسلمان یونائٹ ہیں, پورے کے پورے مسلمان متحد ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو, خذوا عنی مناسککم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو زندہ کرنا ہے, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے دنیا سے جائیں. اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے. دینی بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, حج سے ریلیٹڈ باتیں, عمرہ سے ریلیٹڈ باتیں, ان پر ہمیں صحیح طور پر غور و فکر کر کے اس کی ادائیگی کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی باتیں یہاں پیش کی گئی ہیں اگر باتیں حق ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں تو اللہ رب العالمین یہ تیری طرف سے ہیں. اگر باتیں غلط ہیں تو میری نفس کی طرف سے ہیں, شیطان کی طرف سے. اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند فرماتا ہے. اللہ رب العالمین تو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما, تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما, تمام فضائل کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما. حج کی اگر کیپیسٹی ہے تو آج ہی عہد کر کے آئندہ سال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں عمرے کی سعادت نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہم متحد ہو کر زندگی گزاریں, اللہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ ہمیں 5 وقتہ صلوات کی ادائیگی کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ ہمیں اسلام کے 5 ارکان کی مکمل ادائیگی کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین ہم صحیح وقت پر مسجد میں حاضر ہوں, اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی تو غیبی مدد عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, قبر کے عذاب سے بچا دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.